فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں اور نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے کاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہی دی تھی۔ فرعون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ مصر میں جس اسرائیلی کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی گئی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کی متعلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اور اس کے لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر تک اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیر کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کے خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس بچے کو پیار کیا۔ محل میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔ یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہوا جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور تربیت شاید اس کو مضر ہونے کی بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا ان کی تقدیر پر ہنس رہا ہے، کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگران مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگیں اگر اجازت ہو تو میں ایک ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کو ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دایا کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن خوش خوش گھر کو روانہ ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر بہت برا حال تھا۔ ایک الہامی خیال سے بچے کو سپرد دریا تو کر آئیں،
مگر ماں کی ممتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئی کہ اپنے اس راز کو افشاں کر دیں۔ اسی اضطراب و بے چینی کی حالت میں خدا تعالیٰ نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے قلب میں اطمینان و سکون نازل کیا۔ اب وہ اللہ کے فضل و کرم کے انتظار میں تھیں کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب آپ چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگائیں اور آنکھیں ٹھنڈی کریں اور اس اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ کا دودھ چھڑایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیوی کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد عرصہ تک وہ شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہیں نشو و نما